ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا انجام بہت بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنا پڑ سکتا ہے، کم از کم جیل کی سلاخوں میں تو اس کو رہنا ہی پڑے گا۔ یہ بات خود اس کے ملک کے لیڈر کہہ رہے ہیں، اس کی پارٹی کے سابق منسٹرز کہہ رہے ہیں، وہاں کے سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر جو حملہ کر رکھا ہے اور جس طرح اسرائیلی سینا کا لگاتار نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کو ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل میں لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے تل ابیب میں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ احتجاج بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اولمرٹ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان اس وجہ سے سامنے آیا کیونکہ اولمرٹ نے عرب کے مشہور میڈیا ہاؤس العربیہ کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں اولمرٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، سینا کو وہاں سے نہیں نکال رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی جنگ بندی ہوگی نتنیاہو کو کئی معاملوں میں جواب دینا پڑے گا، اس پر مقدمہ چلے گا، اس کو عہدہ سے ہٹنا پڑے گا۔ سب سے بڑا جرم بنیامین نتنیاہو کا یہ ہے کہ 7 اکتوبر کا حملہ کیسے ہوا، اس کی انٹیلیجنس نے، آرمی نے کیوں کام نہیں کیا، کہاں کوتاہی ہوئی، یہ سب سے بڑا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال بنیامین نتنیاہو سے یہ ہوگا کہ ہمارے شہریوں کو، ہمارے فوجیوں کو کیسے قیدی بنایا گیا، حماس کے لیڈرز کیسے لے گئے، کس طرح اس کا اندازہ نہیں لگ سکا۔ تیسرا یہ سوال پوچھا جائے گا، جو مقدمہ چلے گا، کہ اب تک 10,000 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو چکی ہے، لگاتار نقصان ہو رہا ہے، اسرائیلی سینا میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ یہ سوال ہوگا اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے، اور اس لیے وہ جنگ بندی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہوگا اور جو مقدمہ چلے گا وہ یہ کہ رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا، پوری دنیا میں اسرائیل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، اب تک جب بھی ہوتا تھا کہیں نہ کہیں دنیا سے اسرائیل کو سپورٹ ملتا تھا، سمرتھن ملتا تھا، لیکن اس مرتبہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، اسرائیل ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور اسرائیل 7 اکتوبر کے واقعہ کا بدلہ لینے کی آڑ میں جنگ ہار چکا ہے، اور جنگ ہار کر اپنی منمانی سے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی کوئی بھی تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پانچواں جو سب سے بڑا مقدمہ چلے گا بنیامین نتنیاہو پر، یہ کہ بنیامین نتنیاہو کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اب فلسطین کو سمرتھن دینے لگے ہیں، فلسطین کی حمایت کرنے لگے ہیں، ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی باتیں ہونے لگی ہے، رائے عامہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے فیور میں ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو ایسے کئی سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ملک پیچھے چلا گیا ہے، اکنومی کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آرمی میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اس کے علاوہ نئی آرمی کی جو بھرتی کی جا رہی ہے تو اس میں ضابطوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بنیامین نتنیاہو کو سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکنا پڑ جائے، جو کہنا ہے وہاں کے سابق اسرائیل کے وزیر اعظم اولمرٹ کا۔ اولمرٹ 2006 سے 2009 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، سیاست پر ان کی گرفت ہے، اور ان کا بیان سامنے آیا ہے تو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ بات سچ ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو جو لمبی جنگ لڑ رہا ہے یا غزہ پٹی سے اپنی سینا کو نہیں نکال رہا ہے تو محض اپنا مورل ڈاؤن ہونے سے بچانے کے لیے، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ 6 مہینہ کی جنگ میں اسرائیل ابھی تک حماس کے ڈھانچہ کو ختم نہیں کر سکا ہے، ایک بھی یرغمالی کو آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا منشا یہ تھا کہ غزہ پٹی کا شہر خالی ہو جائے، وہ پورا نہیں ہو سکا ہے۔ اس نے کوشش کی تھی کہ حماس کا انفراسٹرکچر ختم ہو جائے، آئندہ کوئی جنگ لڑنے والا نہ ہو، کوئی فلسطین کی آزادی کی تحریک چلانے والا پیدا نہ ہو، لیکن اس مقصد میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ اسرائیل نے 32,000 سے زیادہ عام شہریوں اور بے گناہوں کا قتل کیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا ہے، پورے غزہ پٹی کو اس نے بے گھر کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اسرائیل بدنام ہوا ہے، اور اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ جن لوگوں کو مارنے کے بعد اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حسام کے لیڈرز تھے، القسام بریگیڈ کے لڑاکے تھے، بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ القسام بریگیڈ کے لڑاکے نہیں تھے، بلکہ وہ عام شہری تھے، عام ناگرک تھے، یا ان کا تعلق حماس کے پولیٹیکل بیورو سے تھا، رفاہی کاموں سے تھا، ان کا القسام بریگیڈ کی ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں تھا۔ جس وجہ سے بھی لگاتار اسرائیل کو دنیا بھر میں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حتمی فیصلہ، لازمی فیصلہ جلد ہی آنے والا ہے۔ عبوری فیصلہ تو اسرائیل کے خلاف ہی آیا تھا، جس میں اسرائیل کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا گیا تھا، اور اب جو فیصلہ آئے گا اسرائیل کے لیے اور بھاری مصیبت ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔